السلام علیکم۔ قرآن ترجمہ سورۃ الرعد، آیات 1 تا 31۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الف لام میم را، یہ آیات ہیں کتاب الہی کی، اور جو کچھ نازل کیا گیا ہے تم پر تمہارے رب کی طرف سے وہ عین حق ہے، مگر اکثر انسان نہیں مانتے۔ یہ اللہ ہی ہے جس نے بلند کیا آسمانوں کو بغیر ستونوں کے، تم دیکھتے ہو اسے، پھر وہ جلوہ فرما ہوا اپنے تخت سلطنت پر، اور پابند بنایا اس نے ایک قانون کا آفتاب و ماہتاب کو، ہر ایک چل رہا ہے ایک وقت مقرر تک کے لیے، ہر کام کی تدبیر وہی کر رہا ہے، کھول کھول کر بیان کرتا ہے نشانیاں، شاید کہ تم اپنے رب سے ملاقات کا یقین کر لو۔ اور وہی ہے جس نے پھیلایا زمین کو اور گاڑ رکھے ہیں اس میں پہاڑوں اور دریا اور ہر طرح کے پھلوں کے، پیدا کیے اس میں جوڑے قسم قسم کے، ڈھانپتا ہے وہ رات کو دن پر، بے شک اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اور زمین میں خطے ہیں ایک دوسرے سے ملے ہوئے، اور باغ ہیں انگور کے، اور کھیتیاں ہیں اور کھجور کے درخت ہیں جڑے ہوئے تنوں والے، اور اکہرے جو سیراب ہوتے ہیں ایک ہی پانی سے، لیکن فضیلت دیتے ہیں ہم بعض کو بعض پر ذائقہ کے اعتبار سے، بے شک اس میں بھی بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ اور اگر تمہیں تعجب کرنا ہے تو تعجب کے قابل ہے ان کی یہ بات کہ کیا جب ہو جائیں گے ہم مٹی تو کیا ہم پیدا کیے جائیں گے از سر نو؟ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اپنے رب کے ساتھ، اور یہی وہ لوگ ہیں کہ پڑے ہوں گے طوق ان کی گردنوں میں، اور یہ لوگ جہنمی ہیں، یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور جلدی مچا رہے ہیں یہ لوگ تم سے برائی کے لیے بھلائی سے پہلے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ گزر چکی ہیں ان سے پہلے بہت سی مثالیں، اور بے شک تیرا رب معاف کرنے والا ہے انسانوں کو ان کے ظلم کے باوجود، اور یقیناً تیرا رب بہت سخت عذاب دینے والا بھی ہے۔ اور کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا ہے، کیوں نہ اتاری گئی اس پر کوئی نشانی اس کے رب کی طرف سے؟ حقیقت یہ ہے کہ تم تو بس خبردار کرنے والے ہو، اور ہر قوم کے لیے ایک رہنما ہوا ہے۔ اللہ ہی جانتا ہے جو کچھ اٹھائے پھرتی ہے ہر مادہ، اور جو گھٹتا ہے رحموں کے اندر، اور جو بڑھتا ہے، اور ہر چیز کے لیے اس کے ہاں ایک مقدار مقرر ہے۔ وہ جاننے والا ہے پوشیدہ اور ظاہر کا، وہ بڑا ہے اور ہر حال میں بالا تر رہنے والا ہے۔ یکساں ہے تم میں سے خواہ کوئی آہستہ بات کرے یا کوئی زور سے، اور وہ بھی جو چھپا ہوا ہو رات میں یا چل پھر رہا ہو دن میں، اس کے مقرر کیے ہوئے نگران لگے ہوئے ہیں بندے کے آگے بھی اور اس کے پیچھے بھی، جو اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نہیں بدلتا حالت کسی قوم کی جب تک کہ بدلے وہ ان کو جو اس میں ہیں، اور جب ارادہ کرتا ہے اللہ کسی قوم کی شامت لانے کا تو نہیں ہے کوئی ٹالنے والا اس کا، اور نہیں ہے ان کا اللہ کے مقابلہ میں کوئی مددگار۔ وہی تو ہے جو دکھلاتا ہے تم کو بجلی ڈرانے اور امید دلانے کے لیے، اور اٹھاتا ہے بھاری بادلوں کو، اور تسبیح کرتی ہے رعد اس کی حمد کے ساتھ، اور فرشتے بھی اس سے ڈرتے ہوئے، اور وہی بھیجتا ہے بجلیاں پھر گراتا ہے ان کو جس پر چاہے، جبکہ وہ جھگڑ رہے ہوتے ہیں اللہ کے بارے میں، حالانکہ وہ مالک ہے زبردست قوت کا۔ اسی کو پکارنا برحق ہے، اور وہ جن کو پکارتے ہیں یہ لوگ اللہ کے سوا، وہ جواب نہیں دے سکتے ان کو کسی بات کا۔ ایسا ہے جیسے کوئی شخص پھیلائے اپنے دونوں ہاتھ پانی کی طرف تاکہ آ پہنچے وہ اس کے منہ میں، اور نہیں ہے وہ پہنچنے والا اس تک، اور نہیں ہے پکارنا کافروں کا مگر بیکار۔ اور اللہ ہی کے آگے سجدہ کر رہے ہیں سب جو ہیں آسمانوں میں اور زمین میں، خوشی سے یا زبردستی، اور ان کے سائے بھی ہیں صبح و شام۔ یہ آیت سجدہ تھی، سجدہ کر لیجئے، جزاک اللہ۔ پوچھو کون ہے رب آسمانوں کا اور زمین کا؟ کہو اللہ۔ کہو کیا پھر بھی تم نے بنا رکھے ہیں اللہ کے سوا ایسے کارساز جو نہیں اختیار رکھتے خود کو بھی نفع پہنچانے کا اور نہ نقصان پہنچانے کا؟ کہو کیا برابر ہو سکتا ہے اندھا اور آنکھوں والا، یا کہیں برابر ہو سکتی ہیں تاریکیاں اور روشنی؟ کیا ٹھہرا رکھے ہیں انہوں نے اللہ کے ایسے شریک جنہوں نے پیدا کیا ہے کچھ جس طرح اللہ نے پیدا کیا ہے،
جس کی وجہ سے مشتبہ ہو گیا ہے تخلیق کا معاملہ ان پر؟ کہو اللہ ہی ہے پیدا فرمانے والا ہر چیز کا، اور وہ ہے یکتا اور زبردست۔ اسی نے برسایا آسمان سے پانی، پھر بہہ نکلے ندی نالے اپنے اپنے ظرف کے مطابق، پھر اوپر لے آیا سیلاب، پھولا ہوا جھاگ، اور ان میں بھی جن کو پگھلاتے ہیں آگ میں بنانے کے لیے زیور یا سامان، جھاگ اٹھتا ہے ویسا ہی۔ اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ حق و باطل کی، سو جو جھاگ ہے وہ تو سوکھ کر زائل ہو جاتا ہے، اور جو چیز فائدہ پہنچاتی ہے انسانوں کو وہ باقی رہ جاتی ہے زمین میں۔ اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ مثالیں ان لوگوں کے لیے جنہوں نے قبول کر لی اپنے رب کی بھلائی ہے، اور وہ جنہوں نے نہیں قبول کی اس کی، اگر ہوں ان کے پاس وہ جو زمین میں ہیں سب کے سب اور اتنے ہی اس کے ساتھ، تو ضرور فدیے میں دے دیں وہ اسے۔ یہی وہ لوگ ہیں کہ ان سے بری طرح حساب، اور ان کا ٹھکانہ ہوگا جہنم، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ بھلا وہ شخص جو یہ جانتا ہے کہ جو کچھ نازل کیا گیا ہے تم پر تمہارے رب کی طرف سے وہ حق ہے، وہ مانند ہو سکتا ہے اس کے جو اندھا ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ سمجھتے تو وہی ہیں جو عقل و شعور کے مالک ہیں، جو پورا کرتے ہیں اللہ سے کیے ہوئے عہد کو اور نہیں توڑتے مضبوط باندھنے کے بعد، اور وہ جو ملاتے ہیں ان کو حکم دیا ہے اللہ نے جن کے بارے میں کہ انہیں ملایا جائے، اور ڈرتے ہیں اپنے رب سے اور خوف رکھتے ہیں سخت حساب کا، اور جو صبر کرتے ہیں رضا جوئی کے لیے اپنے رب کی، اور قائم کرتے ہیں نماز، اور خرچ کرتے ہیں اس میں سے جو دیا ہے ہم نے ان کو چھپا کر اور علانیہ، اور دور کرتے ہیں بھلائی سے برائی کو، یہی ہیں وہ لوگ کہ ہے ان کے لیے آخرت کا گھر، ایسے باغ جو ابدی قیام گاہ ہوں گے، داخل ہوں گے وہ اس میں، اور وہ بھی جو نیک ہوں گے ان کے آباء و اجداد میں سے، اور بیویوں میں سے، اور اولاد میں سے، اور فرشتے آئیں گے ان کے پاس ہر دروازے سے۔ سلامتی ہو تم پر بسبب اس صبر کے جو کیا تم نے، بس کیا ہی خوب ہے آخرت کا گھر۔ اور وہ لوگ جو توڑتے ہیں اللہ سے کیے ہوئے عہد کو بعد اس کو پختہ کر لینے کے، اور قطع کرتے ہیں ان کو کہ حکم دیا ہے اللہ نے ان کو ملانے کا، اور فساد مچاتے ہیں زمین میں، یہی لوگ ہیں کہ ہے ان پر لعنت اور ان کے لیے ہے برا گھر۔ اللہ فراخی دیتا ہے رزق میں جسے چاہے، اور نپا تلا دیتا ہے، اور مگن ہے یہ دنیاوی زندگی میں، اور نہیں ہے دنیاوی زندگی آخرت کے مقابلے میں مگر ایک حقیر فائدہ۔ اور کہتے ہیں یہ لوگ جو کافر ہیں کہ کیوں نازل کی گئی اس پر کوئی نشانی اس کے رب کی طرف سے، اور کہتے ہیں یہ لوگ جو کافر ہیں کہ کیوں نہیں نازل کی گئی اس پر کوئی نشانی اس کے رب کی طرف سے۔ کہو بے شک اللہ گمراہ کرتا ہے جسے چاہے، اور راستہ دکھاتا ہے اپنی طرف اس کو جو رجوع کرتا ہے۔ وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اور اطمینان پاتے ہیں ان کے دل اللہ کے ذکر سے، یاد رکھو اللہ ہی کی یاد سے اطمینان نصیب ہوتا ہے دلوں کو۔ جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور کرتے ہیں نیک کام، خوش نصیبی ہے ان کے لیے اور اچھا ٹھکانہ۔ اسی طرح رسول بنا کر بھیجا ہے ہم نے تم کو ایک ایسی قوم میں کہ گزر چکی ہیں اس سے پہلے بہت سی قومیں، تاکہ پڑھ کر سناؤ تم انہیں وہ جو وحی کیا ہے ہم نے تمہاری طرف، حالانکہ وہ انکار کرتے ہیں رحمان کا۔ کہہ دو وہی میرا رب ہے، نہیں ہے کوئی معبود اس کے سوا، اسی پر میرا بھروسہ ہے اور وہی میرا ملجا و ماوا ہے۔ اور کہا، اور اگر ہوتا کوئی قرآن کہ چلنے لگتے پہاڑ، یا ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی اس کے زور سے زمین، یا بول پڑتے مردے، واقعہ یہ ہے کہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے اختیار سارا۔ کیا نہیں اطمینان ہوا ان لوگوں کو جو مومن ہیں کہ اگر چاہتا اللہ تو ضرور ہدایت دے دیتا سب انسانوں کو، اور ہمیشہ رہیں گے یہ کافر لوگ کہ پہنچتی رہے گی ان کو ان کی کرتوتوں کے نتیجے میں کوئی نہ کوئی آفت، یا نازل ہوتی رہے گی قریب ان کے گھروں کے، یہاں تک کہ آ پہنچے اللہ کا وعدہ۔ یقیناً اللہ نہیں خلاف کرتا اپنے وعدے کے۔